الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مكتوب مرفوع منفوش منقوش في لوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى وصيه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والذي هو فاتح الخيبر والبدر والأحد بير الألم والهنين أبي الحسن والحسين إمام المشرقين والمغربين والذي ضربته في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين برعظمة مرتضى بلند الصلوات ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات آپ آمادہ ہیں نا مجلس سننے کے لیے ایک تک شکر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد حمد ہے اس خدا کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے تمام تعریفیں اس مدبر الامور پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ایسے گھر میں بھیجا ہے کہ جس گھر کی ماں نے ہمیں بچپن میں ہی یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک ہے پنچتن 5 ہے امام 12 ہے معصوم 14 ہے آپ ادار ہو گئے میں جملہ اور ذرا آسان کرتا ہوں حمد ہے اس خدا کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا ہے اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان بنانے کے بعد حسین کا عزادار بنایا غدار نہیں بنایا توجہ فرمایا ہم آج 38واں دن ہے عزاداری سید الشہداء کی 30 دن محرم کے 8 دن سفر کے اپنے گریبانوں میں جان کر ہم دیکھیں کہ ان 38 ایام میں ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے مگر نہ مجلس حسین یہ کسی کے محتاج نہیں ہے ہم اس کی محتاج ہیں تو اس تمہید مجھے باندھنے دیں جس ہستی کی ہم یاد منا رہے ہیں ہم صفِ عزا پر جب آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر توحید کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر رسالت کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر قیامت کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر آدم کی خلقت کا ہوتا ہے
مجلس حسین کی ہوتے ذکر نجات نوح کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر خلدت ابراہیمی کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر شوکت سلیمانی کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر صبر یعقوب کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر جمال یوسف کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر روحانیت عیسیٰ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر مصطفیٰ کی رسالت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر علی حیدر کرار کی شجاعت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر سید سجاد کی عبادت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر محمد باقر کے علم کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر جعفر صادق کی صداقت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر موسیٰ کاظم کی قزم الغیث کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر علی رضا کی رضا کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر محمد تقی کے تقوی کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر علی نقی کی نقاوت کا ہوتا ہے، اور مجلس حسین کی ہوتے ذکر حسن عسکری کی ہیبت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتے ذکر مہدی کے ظہور کا ہوتا ہے۔ اتنی عظمت ہے اس مجلس میں۔ اور سب سے پہلے یہ بات طے ہونی چاہیے کہ جس کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے۔ حسین ابن علی کی یاد میں بیٹھے ہیں نا، پہچان کیسے ممکن ہے؟ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی انسان کامل ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ پوری توجہ نیاز سے، انسان کامل ہے اور خلیفۃ اللہ ہے۔ پھر خود وہ فرماتے کہ انسان کامل کی پہچان تین طرح سے ہو سکتی ہے، یا اس سے پوچھو کہ انسان کامل کا مقام کیا ہے جس نے اس سے کامل بنایا، یا اس سے پوچھو کہ انسان کامل کا مقام کیا ہے جو اس جیسا کامل ہو، یا پھر خود اس کامل انسان سے پوچھو کہ اے کامل انسان تیرا مقام کیا ہے۔ بس حسین ابن علی کی شناخت تین طرح سے ہو سکتی ہے، یا خدائے حسین سے پوچھو حسین کیا ہے، یا مصطفیٰ سے پوچھو حسین کیا ہے، یا خود حسین سے پوچھو حسین کیا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ میں نے لفظ تینوں بار استعمال کیا ہے کہ حسین کیا ہے، یہ نہیں کہا حسین کون ہے۔ حسین کون ہے یہ اور چیز ہے، حسین کیا ہے یہ اور چیز ہے۔ کون کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، کیا کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، کون کا تعلق جاننے کے ساتھ ہے، کیا کا تعلق پہچاننے کے ساتھ ہے۔ عارف حسین وہ نہیں ہے جو حسین کو جانتا ہو کہ حسین کون ہے، عارف حسین وہ ہے جو حسین کو پہچانتا ہو کہ حسین کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے وہ جو فوجی اشقیا وہ یزید، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ بولے میرے ساتھ، پتا تھا نا کس کا بیٹا ہے، کس کا نواز ہے، پھر لڑنے کیوں آ رہے؟ جانتا ہے کہ حسین کون ہے، لیکن پہچانتا نہیں کہ اللہ کی زمین پر کیا ہے۔ ایک ایک جملے میں جان اور پہچان کے ذریعے سے کون اور کیا میں فرق بتاؤں، حسین کون ہے اور حسین کیا ہے۔ جب تک حسین کو جانتا تھا کہ یہ کون ہے یزید کے پاس رہا، لیکن جب پہچان لیا کہ یہ کیا ہے پھر یزید کو چھوڑ کر حسین کے پاس رہا۔ شناخت حسین ضروری ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں حسین کا نام کیوں نہیں ہے یا علی کا نام کیوں نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایسے چپ چاپ بیٹھے میں کچھ کام کرتا ہوں، صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ حسین کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ نام کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، کمالات کا تعلق ہے باطن کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں حسین کا نام دے کر یہ نہیں کہا کہ تم نام سے حسین کو جانو، فرمایا یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کیا ہے، لیکن تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ فضائل حسین کیا ہے، کمالات حسین کیا ہے۔ میری نگاہ میں خدا فرماتا ہے حسین کیا ہے وہ قرآن بتائے گا، طہارت حسین کیا ہے، صداقت حسین کیا ہے، محبت حسین کیا ہے، فضیلت حسین کیا ہے، میری نگاہ میں حسین کیا ہے یہ قرآن بتائے گا۔ شناخت حسین ضروری ہے۔
بتاؤں گا بھی کہ مولا نے بیعت کیوں نہیں کی، کیا راستہ بیعت نہ کرنے میں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ایک ہے امانت، ایک ہے وراثت، دونوں میں فرق ہے۔ اب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث ہمارا تجھ پر سلام۔ آدم کے زمانے میں تو بظاہر حسین تھے ہی نہیں، توجہ، یہ کس چیز کا وارث ہے؟ بہت لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، خلاصہ حسین جو وارث ہے دین کا یا امین ہے دین کا۔ سندھ میں کچھ عرصہ پہلے پروفیسر ایاز، جسے سندھ کا اقبال مانا جاتا تھا، وہ یوم حسین کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ نیاز حسین آپ بے شک ہاں نہ کریں لیکن توجہ میری طرف، خطاب کر رہے تھے، فرمایا ایک ہے امانت، ایک ہے وراثت۔ امانت مجھے کوئی چیز امانت کے طور پر دے دے، میں اس چیز کی حفاظت اس وقت تک کروں گا جب تک میری جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن اگر جان کو خطرہ ہو گیا پھر میں یہ امانت اپنے مالک کو لوٹا دوں گا کہ بھائی اب اسے اپنے پاس رکھ لیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی چیز کا وارث ہو پھر اس کی جان بھی چلی جائے وہ چیز چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا اس ڈاکٹر ایاز نے بتایا کہ ایک ہے حد، ایک ہے بے حد۔ حسین نے دین کی نصرت بے حد کر کے یہ بتا دیا کہ حسین دین کا امین نہیں تھا، حسین دین کا وارث تھا۔ نیچے اتر کر آئے پروفیسر گوتم رائے پوچھتا ہے کہ اے ڈاکٹر ایاز یہ حد اور بے حد میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جو کہا کہ اگر حسین حد کے اندر حفاظت کرتے تو حسین امین تھا، لیکن حسین نے بے حد حفاظت کر کے یہ بتلایا کہ میں امین نہیں، میں وارث ہوں۔ ڈاکٹر ایاز مسکرا کر کہتے ہیں، مسائل کا جملہ نہیں ہے، ڈاکٹر ایاز مسکرا کر کہتے ہیں اکبر کو قربان کرنا حد ہے، قاسم کو قربان کرنا حد ہے، اپنی جان کو قربان کرنا حد ہے، اپنی بیٹوں کی چادروں کو قربان کرنا بے حد ہے۔ ہر صورت میں دین کو بچانا تھا حسین ابن علی نے، بیعت کیوں نہیں کی؟ علامہ اظہر سلیری صاحب کا نام سنا ہے نا؟ بسم اللہ، وہ فرموں کے جملے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ عید والے دن، پوری عید والے دن حسن اور حسین اپنی نانا کے شانوں پر تھے۔ نبی نے اپنی زلفیں حسن اور حسین کو دی۔ قرآن کہتے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک بولتا ہی جب تک میں نہ بولوں۔ دوسرے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس وقت تک کوئی کام کرتا ہی نہیں ہوں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے۔ یعنی قول رسول بھی تابع وحی ہے، فعل رسول بھی تابع وحی ہے۔ اب یہ جو حسین کو زلفیں دے کر رسول خدا نے کہا حسین مدینہ کے گلیوں میں چلے، اب یہ جو رسول چل رہے ہیں یہ وحی کی اجازت سے چل رہے ہیں، حسین کی اجازت سے چل رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے بچپن میں ہی یہ زلفیں دے کر بتایا کہ حسین اور وحی میں تضاد نہیں ہے۔ پھر جو میرا موضوع ہے، زیدی صاحب کہتے ہیں یہ جو نبی کے زلفیں ہیں حسین کے ہاتھوں میں، یہ فقط زلفیں نہیں ہیں، 1,24,000 انبیاء کی ابرو ہے، 1,24,000 انبیاء کی ابرو ہے۔ تو جب 1,24,000 انبیاء کی ابرو حسین کے ہاتھ میں آ گئی، معین الدین کو کہنا پڑا سردار ندہ دست در دست یزید، کیونکہ ہاتھ میں ہے 1,24,000 انبیاء کے ابرو۔ میرے محترم ڈاکٹر کیسر صاحب بیٹھے، کیا خوبصورت جملہ ہے ان کا، ان کے لیے کروں میں نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پر ہے۔ ڈاکٹر کیسر صاحب نے اس دن مسجد میں بہت خوبصورت جملہ اسی کی تحت کہا تھا کہ حسین کے ہاتھ پر فقط حسین کا ہاتھ نہیں تھا، حسین کے ہاتھ پر حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پر علی کا ہاتھ تھا، حتی علی کے ہاتھ پر آدم کا ہاتھ تھا، وہاں یزید کے ہاتھ پر اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے باپ کے اس کے باپ کا ہاتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیے سر قیمتی ہے یا ہاتھ قیمتی ہے؟ بولیں، سر قیمتی ہے۔ آپ کبھی ابھی تو حالات ٹھیک ہو گئے، گلگت یا پراچینار کی طرف آپ یا راستے میں طالبان آپ کو پکڑے، خدا نہ خواستہ مثال ہے، آپ سے کہے کہ یار میں نے آپ کا ہاتھ کاٹنا ہے یا سر کاٹنا ہے، آپ کیا کہو؟ ہاتھ کاٹ دو، سر رہنے دو۔ لیکن کربلا میں الٹ ہوا، ہاتھ بھی مانگا جا رہا ہے، سر بھی مانگا جا رہا ہے۔
حسین نے فرمایا سر لے لو، ہاتھ نہیں دوں گا، چونکہ ہاتھ میں ہے 1,24,000 انبیاء کی آبرو۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اچھا یہ ہو گیا علامہ ازہر حسن گنگوہی۔ ابھی علامہ علی لکی نقل نے بھی اس کے بارے میں بہت جملے کی جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے۔ اطیعوا دو مرتبہ ہے، اللہ کے لیے مطلق ہے، اللہ ہونے کی وجہ سے نقل سامنے کرتا ہے، لیکن اولی الامر اور رسول پر ایک ہی اطیعوا ہے۔ پتہ چلا جیسے ہم نے اطاعت رسول کی کرنی ہے اسی طرح اولی الامر کی کرنی ہے۔ اب حسین ابن علی نے جو بیعت نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ یزید شرابی تھا، بولے یزید شرابی تھا، کبابی تھا، بندر بیٹا تھا، بالفرض اگر یزید یہ کچھ بھی نہ کرتا پھر حسین بیعت کر لیتے، تو پھر یہ وجہ تو نہ ہوئی نا۔ تو ہم سنتے رہتے کہ حسین اس لیے بیعت نہیں کی کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسَ الْمُحَرَّمَةَ، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو مین وجہ نہیں لکی نہ کرنے کا، فرمائے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ بس اللہ، نبی اور اولی الامر اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنائے گئے، توجہ، اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا بنائے گئے، رسول خدا کے مقابلے میں جھوٹے رسول بنائے گئے، اولی الامر کے مقابلے میں جھوٹے اولی الامر بنائے گئے۔ توجہ، میں اگر آپ کو بیدار کروں، دیکھیں نا، امام دو طرح کی، ایک وہ جسے دنیا نے بنایا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے بنایا ہے۔ جسے حسنین صاحب دنیا امام بنائے وہ اور ہے، جسے اللہ امام بنائے وہ اور ہے۔ اگر کوئی کہے یا نہ کہے، اللہ کے بنائے ہوئے اور دنیا کے بنائے ہوئے حرکات و سکنات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یا لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے اور ہے اور دنیا کے بنائے ہوئے اور ہے۔ نیاز حسین قصیدہ شروع کر رہا ہوں، جسے اللہ امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے وہ سوال لے کر کسی اور کے دروازے پر جائے، لیکن جسے اللہ امام بنائے وہ کوفہ کی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ جسے دنیا امام بنائے وہ اور، جسے اللہ امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے نبی اپنی محفل میں اس سے کہ قوموا عنی، مجھ سے دور چلا جا، لیکن جسے اللہ امام بنائے نبی اس کے بارے میں فرمائے یا لی انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جسے دنیا امام بنائے وہ اور، جسے اللہ امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے ان کی اولادیں کاغذ اور قلم لے کر جنت کے لالچ میں پھرتے ہیں، لیکن جسے اللہ امام بنائے ان کی اولاد جنت کی سردار ہوتی ہے۔ جسے دنیا امام بنائے وہ اور، جسے اللہ امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے ساری زندگی سورہ بقرہ کو یاد کرنے کی پوری کوشش کرے پھر بھی یاد نہ ہو، لیکن جسے اللہ امام بنائے وہ نبی کے ہاتھوں پر 3 دن کا ہو آ کر کے یا رسول تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ جسے دنیا امام بنائے وہ اور، جسے اللہ امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے وہ میدان جنگ سے اتنے فرار ہو جائے، اتنے فرار ہو جائے کہ ان کے گھر پیچھے رہ جائے، وہ آگے نکل جائے، لیکن جسے اللہ امام بنائے نبی فرمائے لأوتین رایتن غدن رجلن قرارن غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا، حیدر قرار ہوگا۔ ابھی بھی جو خاموش ہے ان کے لیے آخری فکرہ، جسے دنیا امام بنائے وہ اور، جسے اللہ امام بنائے وہ اور، جسے دنیا امام بنائے میدان جنگ میں تلواروں کو لے کر پہاڑی کی چھوٹی پر چلا جائے، لیکن جسے اللہ امام بنائے میدان جنگ میں اس کے لیے ایک قصیدہ مجھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذل۔ نعرہ ایسے بکر گئے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ہم نے بلوں کے ذریعے سے کسی کو امام نہیں مانا، ہم نے بلوں کے ذریعے سے کسی پر نعرے فٹ نہیں کیے۔ حال میں جو بل پاس ہوا ہے مذہب تشیع، میں 12 ممبر پر کہہ چکا ہوں، مذہب تشیع میں توہین حرام ہے، گالی دینا ہمارے ہاں حرام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ خطبہ نمبر 204 ہے جو بلاغہ کا، میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہی چونکہ درمیان میں بات آ گئی۔ خطبہ نمبر 204 ہے،
وہاں سے جب سفین سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے گالیاں دی، ادھر بھی ریئیکشن میں گالیاں گئی۔ مولا نے فرمایا آپ کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ کہا مولا کیا کرے وہاں سے بھی تو گالیاں آ رہی ہیں۔ مسکرا کر میرے مولا نے فرمایا پھر ان میں اور علی والوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں تبرہ گالی نہیں ہے، قرآن دین میں سے ہے نا، تبرہ گالی کو نہیں کہتے، تبرہ منہ موڑنے کو کہتے ہیں۔ اونچے بلڈنگ جب موجود ہونا، اسلام آباد میں کیا نام ہے، سینکڑوں جب موجود ہونا تو پھر اس کے جڑوں میں چھوٹے چھوٹے گھر نظر نہیں آتے۔ اس اونچے گھر نے ہمارے معیار اتنے اونچے کر دیے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے لوگ نظر نہیں آتے، ہمیں بھونے بھونے لوگ نظر نہیں آتے۔ یہ چھوٹے لوگوں کا نظر نہ آنا یہ تبرہ ہے۔ یہ بل جن بلوں سے آیا میں سے رتی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اور یہ کمرہ بھی الاول کو قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی آفت اللہ کی قیادت میں بچے نکلنا ہے، کیونکہ کربلا نے ہمیں سر کٹانا سیکھا ہے، سر جھکانا نہیں سیکھا۔ اے حاتمی ذلت ذلت علی والوں سے دور ہے۔ جو آمادہ ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پنجے کھول کر اونچا بول کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور اس دفعہ 40 ہر بچے نکلنا ہے 40 پر۔ یہ آپ کی روڈیں بھری ہونی چاہیے 40 سے۔ جو جذبہ مکتب تشیع میں اللہ نے رکھا کسی میں نہیں ہے، لیکن یہ وقت اتحاد کا ہے، اتحاد و وحدت کی بات کریں۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے فقہا کہتے ہیں ہمارے بھائی ہماری جانیں ہیں۔ امام خمینی کا قول ہے کہ آپ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر کیوں لڑ رہے ہیں؟ دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے پر سوچ رہا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا، رسول کے مقابلے میں جھوٹے رسول، اور امام کے مقابلے میں جھوٹے امام بنے۔ حق اور باطل کی پہچان ہی یہی ہے۔ حق اپنے آپ کو منوانے کے لیے کبھی جبر نہیں کرتا، باطل اپنے آپ کو منوانے کے لیے جبر کرتا ہے، کیونکہ جب تک وہ جبر کرے گا نہیں کوئی اسے مانے گا نہیں۔ امام اس وقت تک تو صبر کرتا ہے جھوٹے خدا بنے، جھوٹے امام بنے، جھوٹے رسول بنے، چونکہ آیت میں ہم پر واجب ہے کہ ہم اطاعت کریں، ان پر یہ نہیں ہے کہ وہ جبر کے ذریعے سے آپ کو مطیع بنائیں۔ لیکن جو باطل ہوتا ہے وہ جبر کے ذریعے سے مطیع بنتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جھوٹا خدا بنا، صبر ہوا، لیکن اگر وہی جھوٹا خدا اللہ کو کہے کہ تو بھی مجھے خدا مان، یہ ممکن ہے؟ رسول کے مقابلے میں جھوٹے رسول بنے، صبر ہوا۔ لیکن اگر وہی جھوٹا رسول سچے رسول سے کہے کہ آپ مجھے رسول مانیں، رسول مانے گا؟ اسی طرح امام کے مقابلے میں جھوٹے امام بنے ہیں۔ امام نے صبر کیا، لیکن یزید وہ تھا جو امام سے کہہ رہے تو مجھے اپنا امام مان۔ یہ وہ مین وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی، اپنے پورے گھر کو لٹا دیا۔ اور بس میں ختم کر رہا ہوں، حسین ابن علی بسم اللہ 10 محرم تک حسین ابن علی تھا، عاشورہ تھا۔ یزید کا سب سے بڑا جو پلان تھا وہ حسین کے مارنے سے بھی اوپر کا تھا۔ شام کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت کون ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ باغی مارا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیں توجہ نے بہت اچھا نقطہ دے رہا ہے، یزید نے مدینہ میں حسین سے بیعت مانگی، مکہ کر پھر مانگی، کربلا آخری دن تک مانگتا رہا۔ لیکن 10 محرم کے بعد میرے مطالعے میں نہیں، اگر آپ کے مطالعے میں تو مجھے بتا دینا، ایک بار بھی بتاؤ کہ سید سجاد کے سامنے اس نے جرأت کی ہو کہ میری بیعت کرے، چونکہ اس کو پتا تھا کہ اب میں ہار گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں۔ میرے مولا کوفہ کے بازار میں ایک بندہ کر کہتے ہیں مولا آپ جیتے یا ہارے؟ توجہ ہے، آپ جیتے یا ہارے؟ اگر میرے مولا کہیں کہ میں جیتا تو پھر وہ کہے گا جب جیتے پھر ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں کیوں؟ اگر مولا کہے کہ ہم نہیں جیتے تو پھر وہ کہے گا کہ جب جیتی تو پھر یزید کی بیعت کر لو۔ میرے مولا نے وہ جواب دیے جو تاریخ کی سینوں میں موجود ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جاؤ مسجدوں میں دیکھو، اگر اللہ اکبر کی صدا بلند ہے ہم جیت گئے، اگر نہیں تو ہم ہار گئے۔ فاتح شام نام ہے میرے مولا کا، فاتح شام،
اپنی بابا کا فتح کا اعلان یزید کے گھر میں جا کر یزید کے مؤذن سے کہلوایا۔ کیا کہنے، واہ توجہ ہے؟ بہت سارے سینکڑوں لوگوں پر مجمع بلایا گیا شام کے دربار میں، شام کے دربار میں بلایا گیا، جشن تھا اور کرایوں کے خرید ہوئے خطبہ کو بلا لیا کہ آج میرے باپ دادا اجداد کے بارے میں فضائل پڑھو اور کہو کہ ہم نے کربلا میں باغیوں کو مارا ہے، جس نے وقت کے خلیفہ کی بیعت سے انکار کیا تھا، ہم جیت گئے۔ اگر وہاں سید سجاد نہ ہوتے تو کربلا دفن ہو کر رہ جاتا۔ میرے مولا نے فرمایا مجھے بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر اجازت دو، میں بھی کچھ کہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ لکڑیوں کا ڈھیر، جس منبر پہ اہل بیت کے فضائل نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر جلا دینے کے قابل ہے۔ کیا کہنے، بے شک بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اجازت نہیں دے رہا تھا۔ معاویہ ثانی جو یزید کا بیٹا تھا، بابا اجازت دو، کہا بیٹا نہیں، کہا بابا کیا کرے گا، 23 سال کا جوان ہے، بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں گڑیاں ہے۔ کہا بیٹا یہ تو جوان ہے، میں نے گھر کے بچے سے ڈرتا ہوں۔ بابا تو اپنے بچوں سے نہیں ڈرتا، ان کے بچوں سے کیسے ڈرتا ہے؟ کہا کہ بیٹا ان کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں۔ کہا بابا کیا فرق ہے، ان کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں۔ یزید جتنا بھی بڑا پلی تھا بہت بڑا جملہ کہہ گیا، کہا ان کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ہماری مائیں انہیں گٹی میں شہد پلاتے ہیں، مگر انہم من اہل بیت النبوۃ ذوق العلم زکن زکا، ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں گٹی میں علم پلاتے ہیں۔ اجازت نہیں دے رہے تھے، جب سب نے کہا نہیں اجازت ہے، یزید مجبور ہو گیا۔ سب سے پہلے میرے مولا نے کرایوں کے خرید ہوئے خطبہ کو مخاطب کیا اور فرمایا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ میرا اور آپ کے لیے پیغام ہے، تجھے شرم نہیں آتی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تو نے لوگوں کو راضی کر لیا، لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر لیا۔ یاد رکھو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس مولا نے قیامت تک بتایا حسینی اور یزیدی خطیب میں فرق کیا ہے۔ حسینی خطیب وہ ہوتا ہے جسے لوگوں کی ناراضگی یا رضا سامنے نہیں ہوتی بلکہ خدا کی رضا اور ناراضگی سامنے ہوتی ہے۔ میرے مولا آئے میرے ممبر پر، پھر میرے مولا نے اپنا تعارف شروع کرایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ایھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، اعطینا العلم وحلم والسماعة وفصاحة وشجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا نبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد الرسول ومنا سبط هذه الأمم من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن خير من انتظر وارتضى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن خير من طاف فسعى أنا ابن من دنا فتدلى فقاب كان قوسين أو أدنى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من ضرب خرطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن علي المرتضى أنا ابن محمد المصطفى۔ اب میرے مولا نے جد علی کی نینان میں فضائل شروع کیے۔ أنا ابن من ضرب بين يد الرسول بالسيفين وطعن بالرمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل بالبدر والحنين ولم يكفر بالله طرفتين أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البيعين أنا ابن سمي سخي بهي بهلول زكي أبتهي مقداد أمام صابر صوم فرمت ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني أحدي شجري سيد هوا من الوغاب سيد المشعرين وأبو سبتين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب۔ میرے مولا نے کہا میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں صفا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں علی حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں شافی محشر کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو پورے صراط کے اوپر کھڑے ہو کر، یہ بھی میرا جملہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو پورے صراط پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرے گا ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا۔ جب میرا مولا نے یہ منطقی خطبہ کہا
مؤذن سے کہا اذان دو. مؤذن نے جب کہا کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے مولا نے فرمایا اے یزید میں یہی تو چاہتا تھا کہ تیری ہی دربار میں تیری ہی مؤذن سے اذان کہلوا کر اپنے بابا کے فتح کا اعلان کروں. یزید کے دربار میں ہی سید سجاد نے لعنت اور شکست کا توق بنا کر یزید کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا. فرمائے اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، علم ہمارے گھر میں، سخاوت ہمارے گھر میں، شجاعت ہمارے گھر میں، حسن اور حسین ہمارے گھر میں، حمزہ سید الشہداء ہمارے گھر میں، محمد مصطفیٰ ہم سے بہت سارے فضائل پڑھے. یہاں پر چند مصرے کا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافع کو دعا دیتا ہے، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے جو فقط دعا دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ مرتے رہیے، یہ وہ در ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. اور خون عمران کا اس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے اذان دیتا ہے. اور بغلاہٹ تیرے خطبوں کی سبق کی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے. روکنے کے لیے یاد آ سخاوت ایک جملہ سنیں، سخاوت اس کی طرح میں سخاوت ہمارے گھر. آپ ماہ رمضان میں ایک نعت سنتے ہیں، وہ جو ہے ایک نعت سنتے ہیں آپ، شاہ مدینہ، بولے میرے ساتھ، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوال. پھر شاہ مدینہ، قاضی صاحب کو آنے دیں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایک اور بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استاد محترم کے استقبال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو وہ نعت ہم دوہرا رہے تھے کہ شاہ مدینہ اور یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوال. اب یہ میری بنائی ہوئی نعت نہیں ہے، سب مسلمان سے پڑھتے ہیں. سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی آدم سوالی ہے در مصطفیٰ کا، نوح سوالی ہے در مصطفیٰ کا، ابراہیم سوالی ہے در مصطفیٰ کا، یعقوب سوالی ہے در مصطفیٰ کا، یوسف سوالی ہے در مصطفیٰ کا، عیسیٰ سوالی ہے در مصطفیٰ کا، خضر سوالی ہے در مصطفیٰ کا. اب یا رسول اللہ آپ کا در کیا ہے؟ جب نے رسول فرمائے انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی میرا در ہے. نہیں ایسے نہیں بھائی، میں پیٹرول پہ پڑھ رہا ہوں، آپ سی این جی پہ سن رہے ہیں. میں اپنے استاد محترم جو بہت ہی حلاوت امیز خطاب کرتے ہیں، ان کے لیے ماحول بنانے کے لیے آخری قصیدہ پڑھ کے اجازت چاہوں گا. علی کا نعرہ مدینہ العلم کے فرش پر بیٹھ کر جب افتخار شاہ صاحب لگاتے ہیں تو آدم کی آواز آتی ہے میری صفت کا نعرہ، نوح کہتے ہیں میرے نجات کا نعرہ، ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ، یحییٰ کہتے ہیں میرے زہود کا نعرہ، موسیٰ کہتے ہیں میری ہیبت کا نعرہ، یحییٰ کہتے ہیں میرے زہود کا نعرہ، یعقوب کہتے ہیں میرے صبر کا نعرہ، یوسف کہتے ہیں میرے جمال کا نعرہ، ابراہیم کہتے ہیں میرے کمال کا نعرہ، مصطفیٰ کہتے ہیں میری رسالت کا نعرہ، حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میری سخاوت کا نعرہ، حسین کہتے ہیں میری شجاعت کا نعرہ، سید سجاد کہتے ہیں میری عبادت کا نعرہ، باقر العلوم کہتے ہیں میرے علم کا نعرہ، جعفر صادق کہتے ہیں میری صداقت کا نعرہ، موسیٰ کاظم کہتے ہیں میرے نظم الغیث کا نعرہ، علی رضا کہتے ہیں میری رضا کا نعرہ، محمد تقی کہتے ہیں میرے تقوی کا نعرہ، علی نقی کہتے ہیں میری نقاوت کا نعرہ، حسن عسکری کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ، مہدی کہتے ہیں میرے انتقام کا نعرہ، بدر کہتے ہیں فاتح بدر کا نعرہ، احد کہتے ہیں ناصر رسول کا نعرہ، خیبر کہتے ہیں حیدر کرار کا نعرہ، خندق کہتے ہیں کل ایمان کا نعرہ، مومن کہتے ہیں میری حیات کا نعرہ، منافق کہتے ہیں میری موت کا نعرہ. جو فرمایا ہم نے بلوں کے ذریعے سے نعرے نہیں بنائے، ہم نے بلوں کے ذریعے سے کسی کو امام نہیں مانا. اتنی فضیلت ہے علی اور اولاد علی کی.
کاش حسین کی ماں بھی بتائے کہ حسین کون ہے اور کیا ہے۔ حسین کو اس عارف کی ضرورت ہے جو یہ پہچانتا ہو کہ وہ کیا ہے، ورنہ وہ سبھی یزید کو جانتے۔ اتنی عظمت ہے۔ میں نے اور پڑھنا تھا لیکن استاد محترم کی موجودگی میں جسارت ہے کہ میں مزید پڑھوں۔ ایک جملہ ذکر مصائب کا سن لیں۔ عزاداروں، بشیر جب منادی کرتے کرتے، اس سے پہلے میں 3 سلام پڑھوں۔ آیت اللہ خوئی کا نام سب نے سنا ہے نا؟ بیت الحرمین جاتے تھے، سب سے پہلے غازی عباس کے روزے پر شاگردوں نے پوچھا، آقا آپ غریب کربلا کا روزہ چھوڑ کر پہلے سرکار وفا کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ رو کر آیت اللہ خوئی نے فرمایا، میں نے اپنے استاد سید علی قاضی سے سنا ہے جیسے محمد تک پہنچنے کا راستہ علی ہے ویسے حسین تک پہنچنے کا راستہ عباس ہے۔ 3 سلام میں سادات سے معافی مانگو ان 3 سلاموں پر۔ 3 سلام پڑھا کرتے تھے۔ پہلا سلام، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا تجھ پر سلام۔ السلام علیکہ یا سقاہ سکینہ، او سکینہ کی پیاس میرا تجھ پر سلام۔ تیسرا سلام پڑھنا تھا، آیت اللہ کوئی منہ کے بل زمین پر آ جاتے تھے، کون سا؟ السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کی چادر میرا تجھ پر سلام۔ یہی وجہ ہے جب بشیر منادی کرتے کرتے مدینہ پہنچتا ہے، کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ قد قتل حسین و کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ بشیر کہتا ہے میرا یہ کہنا تھا، یا ایک دروازہ کھلا، ایک بلند قامت خاتون باہر آئی، اشارہ کر دی، اے منادی کرنے والا میرے قریب آ۔ میں قریب گیا، بتا کربلا میں کیا ہوا؟ بی بی حسین مارے گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بی بی حسین کے لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بی بی شام غریبہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا۔ بشیر کہتا ہے میرا یہ کہنا تھا۔ بی بی رو کر کہتی ہے، اے بشیر مجھے اتنا بتا، جب زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی میرا عباس کہاں؟ میرا عباس کہاں تھا؟ آخری جملہ بشیر رو کر کہتا ہے، عباس زین ذوالجناح سے زمین پر پہلے آئے، زینب کی چادر بعد میں اتری۔ اچھا بشیر مجھے اتنا بتا، عباس زین ذوالجناح سے زمین پر کیسے آئے ہیں؟ بشیر کہتے ہیں میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے حمید ابن مسلم سے سنا ہے کہ عباس کے سر پہ ایک ذرہ لگتی ہے، عباس منہ کے بل زمین پر آتے ہیں۔ بشیر کہتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ کہا، بی بی منہ کے بل زمین پر آئی، رو کر کہتے اے بشیر تو مجھے جانتا ہے